بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 دسمبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سورج گرہن کہاں اور کیسے دیکھا جائے؟ فلکیاتی علوم کی عرب تنظیم کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق کے مطابق جمعرات 26 دسمبر کی صبح اپنی نوعیت کا منفرد دائرہ نما سورج گرہن ہوگا۔ ایسا 118 سال بعد ہو رہا ہے۔ چاند گرہن کا دورانیہ 12 منٹ اور 30 سیکنڈ تک ہوگا۔ آئندہ اس طرح کا سورج گرہن 84 برس بعد 2102 میں دیکھا جا سکے گا۔ خالد الزاق نے ٹویٹر پر کہا، جو لوگ سعودی عرب میں یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں وہ مشرقی ریجن کی الاحسا کمشنری کے الحفوف مقام پر جائیں اور وہاں جبل الاربا سے یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر خالد الزاق نے دائرہ دار سورج گرہن سے متعلق مزید بتایا کہ یہ گرہن اس وقت تک ہوتا ہے جب چاند کرۂ ارض سے بعید ترین مقام پر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمین کے اطراف چاند کا مدار بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ماہرین فلکیات نے سعودی وزیر صحت، اطلاعات اور متعلقہ حکام سے کہا کہ سورج گرہن دیکھنے کے خطرات سے متعلق ذرائع ابلاغ پر آگاہی مہم کو تیز کیا جائے۔ گرہن کے دوران زیادہ دیر تک سورج کی طرف دیکھنا اور سولر فلٹر استعمال نہ کرنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران سیلفی لینے کی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ عام سن گلاسز کی بجائے خصوصی ڈیزائن کردہ سولر فلٹر گلاسز استعمال کیے جائیں جو مہلک شعاعوں کو روکتے ہیں۔ کیمرے کے لینس کے لیے بھی خصوصی طور پر تیار کردہ فلٹر استعمال کیا جائے۔ دنیا کے سب سے مہنگے اونٹ کی قیمت کتنی؟ دنیا کا سب سے مہنگا اونٹ کویت میں ہے۔ اس کی قیمت 2 لاکھ کویتی دینار ہے۔ سعودی ریال میں یہ رقم 200 ملین بنتی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر دنیا کے مہنگے ترین اونٹ کی ویڈیو وائرل ہے۔ اس میں اونٹ انتہائی ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھ رہا ہے۔ عام اونٹوں کے مقابلے میں اس کا وزن زیادہ ہے اور آواز بھی مختلف ہے۔ سوشل میڈیا کے صارفین کے مطابق کویتی اونٹ ارنون دنیا کے مہنگے ترین اونٹ کے لحاظ سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ اسے پوری دنیا کا سب سے مہنگا جانور تسلیم کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں کیمل کلب کے زیر اہتمام ریاض کے شمالی صحرا النفود الدہنہ کے جنوبی مقام السیاحت پر کنگ عبدالعزیز کیمل میلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں، خلیجی ملکوں میں امارات، کویت، بحرین اور سلطنت عمان سے اونٹوں کے شائقین بڑی تعداد میں پہنچے ہیں۔ اونٹوں کا میلہ دیکھنے کے لیے آنے والوں میں عوام کے علاوہ غیر ملکی سرکاری وفود، انتہائی اہم شخصیات اور اونٹوں کے مالکان شامل ہیں۔ پہلی مرتبہ اس میلے میں عوام کے لیے 5 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ اسے نجم المدرج یعنی گیلری سٹار کا نام دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق گیلری سٹار کا انتخاب ٹی وی چینلز کے کیمروں کے ذریعے کیا جائے گا۔ شائقین کے سامنے ہی گیلری سٹار کو اعزاز دیا جائے گا۔ انتظامیہ نے توقع کی کہ اونٹ میلے کی کم سے کم فروخت 30 ملین ریال تک پہنچ جائے گی، جو گزشتہ سال میں 20 ملین ریال کے مقابلے میں 50% زیادہ ہوگی۔ محائل اسیر میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے۔ سعودی عرب کے جنوبی ریجن اسیر کی کمشنری محائل کے قریب زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے محائل سے 65 کلومیٹر جنوب مغرب میں بحیرہ احمر کے ساحل سے 20 کلومیٹر سمندر میں 15 کلومیٹر نیچے ریکارڈ کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جیولوجیکل سروے بورڈ نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 1:49 پر ریکٹر سکیل پر زلزلے کے جھٹکوں کی شدت 3.4 ریکارڈ کی۔ جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق ابالخیل نے بتایا کہ اتوار کو صبح آنے والے جھٹکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ زلزلے کی وجہ سے آنے والے جھٹکوں کی شدت اس قدر کم تھی کہ شہریوں نے یہ جھٹکے محسوس ہی نہیں کیے۔ طلباء کے لیے جدید ٹرانسپورٹ سروس۔ سعودی عرب کی وزارت تعلیم کو اسکول ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والی تطویر ایجوکیشن ہولڈنگ کمپنی نے تعلیمی سمسٹر امتحانات کے دوران اسکولوں کو جدید ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ان سفری سہولیات سے وزارت کے زیر اہتمام
18,000 سکولوں کے 12 لاکھ طلباء و طالبات مستفید ہوں گے۔ اسکول ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے والی ایجوکیشن ہولڈنگ کمپنی کی جانب سے 25,000 گاڑیاں مہیا کی جائیں گی، جس کے لیے 28,000 ڈرائیور، تکنیکی ماہرین، سپروائزر اور انتظامیہ کے کارکنوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جو بسوں کی دیکھ بھال، موبائل ورکشاپ اور ایمرجنسی کی صورت میں متبادل بسوں کی فراہمی قابل یقین بنائیں گے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کمپنی نے طلباء کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب میں اپنے زیر انتظام چلنے والی 6,651 بسوں کی ضروری دیکھ بھال اور مرمت کے علاوہ حفاظتی جانچ پڑتال کی۔ کمپنی کے فیلڈ مانیٹر سٹاف نے بسوں کے گیراج کا بھی معائنہ کیا۔ سعودی عرب میں سکولوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والی کمپنی نے اپنی فراہم کردہ سروس کو اپ گریڈ کرتے ہوئے 3,000 نئی بسوں کا اضافہ کیا۔ نئی بسوں کی شمولیت سے ٹرانسپورٹ خدمات میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ کمپنی نے طلباء، والدین اور ڈرائیوروں کو حفاظتی انتظامات متعارف کروانے کی آگاہی مہم کے لیے تربیتی نشست کا اہتمام کیا، جس میں سیکیورٹی اقدامات میں اضافے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بسوں کو جدید طریقے سے مانیٹر کیا جا سکے گا۔ اس وقت سعودی عرب میں 15,000 سکولوں کے 10 لاکھ سے زیادہ طلباء کو سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے 50,000 مختلف گاڑیاں موجود ہیں۔ سکول بسوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے کے متعدد پائلٹ منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ ڈرائیوروں کی ذمہ دارانہ طرز عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ میوزک فیسٹیول میں 1.5 لاکھ لوگوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے دارالحکومت میں ہونے والے ریاض سیزن کے تحت مختلف فیسٹیول جاری ہیں۔ MDL 20 میں آرٹ، کلچر اور میوزک بھی فیسٹیول کا حصہ ہے۔ سعودی گزٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق گزشتہ دن ہونے والے MDL 20 کے زیر عنوان میوزک فیسٹیول میں 1.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ بگ بیسٹ کے سٹیج پر سعودی ڈی جے نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد بین الاقوامی سپر سٹار جے بیلون، کیمفلٹ، ڈینی ٹیلنگا، سٹیواکی اور ڈیوڈ گوئٹا نے سٹیج پر اپنی اپنی صلاحیتیں پیش کیں۔ ان فنکاروں نے ابتدائی طور پر انفرادی کارکردگی دکھائی اور حاضرین سے داد وصول کی۔ اس کے بعد ایک ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جسے نوجوان حاضرین نے خوب سراہا۔ MDL 20 میں شرکت کرنے والے بین الاقوامی فنکار ڈیوڈ گوئٹا نے پرفارمنس کے بعد بتایا کہ سعودی عرب میں یہ سب میرے لیے ایک خاص اور عمدہ تجربہ ہے۔ ہم نے تاریخ رقم کی ہے۔ ہم سب یہاں کے نوجوانوں کی آنکھوں میں خوشی اور جوش کی چمک دیکھ رہے ہیں، اور یہ نوجوان ہماری پرفارمنس پر ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ گوئٹے نے کہا کہ میں نے پہلی بار سٹیج پر سٹیو اوکی کے ساتھ مل کر پرفارم کیا ہے۔ تجارتی سہولتیں سعودی عرب پہلے نمبر پر۔ عالمی بینک گروپ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب تجارتی سہولتیں فراہم کرنے کے اعتبار سے پوری دنیا میں سر فہرست ہے۔ سعودی عرب نے پہلی پوزیشن 72 درجے بہتر بنا کر حاصل کی۔ سبق ویب سائٹ اور عکاظ اخبار کے مطابق گروپ کی جانب سے جاری 2020 تجارتی کارکردگی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب نے یہ زبردست کامیابی اشیاء کی درآمد و برآمد کی لاگت اور وقت کے حوالے سے سرحد پار تجارت کے گراف میں حاصل کی۔ سعودی وزیر نقل و حمل صالح الجاسر نے اس کامیابی کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب نے لاجسٹک خدمات میں متعدد قانونی اصلاحات کی ہیں۔ اس کے تحت کسٹم کلیئرنس کا دورانیہ 24 گھنٹے کر دیا گیا۔ ماضی میں یہ کام نمٹانے کے لیے 7 سے 10 دن لگ جاتے تھے۔ الجاسر نے مزید کہا کہ کسٹم میں مینول چیکنگ 89% ہے، جس کو گھٹا کر 48% کر دیا گیا۔ ماضی میں اشیاء درآمد کرنے کے لیے 12 ڈاکومنٹس طلب کیے جاتے تھے، اب بعد کم کر کے 2 کر دی گئی۔ ورلڈ بینک گروپ نے بزنس وائر سروس کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب نے گزشتہ 10 سالوں کے دوران نقل و حمل اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر $100 ارب سے زیادہ لگائے ہیں۔ عمرہ انشورنس پالیسی میں زائرین کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں؟ کسی بھی ملک سے سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین کو انشورنس پالیسی کے مطابق حاصل ہونے والی مراعات میں سب سے پہلے طبی خدمات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق عمرہ کمپنیاں اس بات کی پابند ہیں کہ وہ اپنے صارف کو ان طبی اداروں کی فہرست مہیا کریں جو سعودی عرب میں ہیں۔ فہرست اور تحریری پالیسی کی کاپی کا حصول بے حد ضروری ہے، کیونکہ سعودی عرب آنے کے بعد زائرین کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کن میڈیکل ہسپتالوں سے رجوع کرنا ہے اور انہیں کون سی سہولتیں حاصل ہیں۔ فہرست کے مطابق
پالیسی ہولڈر کو سعودی عرب میں ہر قسم کی ایمرجنسی طبی امداد مہیا کی جاتی ہے۔ شدید بیماری کی صورت میں انہیں ہسپتال میں داخل بھی کیا جاتا ہے، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ، دوائیں، علاج معالجہ کے مکمل اخراجات بھی انشورنس کمپنی کی جانب سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر فلائٹ کسی بھی وجہ سے کینسل ہو جائے تو انشورنس کمپنی فی صارف 5,000 ریال ادا کرنے کی پابند ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پرواز کئی گھنٹے بھی تاخیر کا شکار ہو جائے تو عمرہ زائر کو حج ٹرمینل پر ہی انتظار کرنا پڑتا تھا، جس سے انہیں کافی دشواری اٹھانا پڑتی تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔